لہٰذا آج کے اس دور میں بالخصوص آج کی اس دنیا میں 21ویں صدی میں بے حسی جرم ہے۔ اگر ہم اور آپ آج کے اس دور میں غافل رہے، اپنے دین سے غافل رہے، تو سب سے بڑا مجرم ہم اور آپ ہیں۔ اس کو بچانے کی کوشش کریں، درندوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ درندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، درندوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالمین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فساد کرنے والوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ جب ان لوگوں کا کوئی دھرم نہیں تو سارے صاحبان دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکجٹ ہوں، سارے برادران مسلمان ایک ہوں، سارے ہندو ایک ہوں، وہ اس جرم، اس مجرموں کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ پیام عاشورہ ہے، یہ پیام امام حسین ہے۔ لہٰذا امام حسین اور اصحاب حسین کا قیام کیا تھا؟ قیام یہ تھا کہ ظالمین کے ساتھ نہیں دیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ تو آج عزاداران ابا عبداللہ الحسین فرش عزا بچھاتے ہیں، عزا خانہ بچھاتے ہیں، نوحہ خوانی کے ذریعے، مرثیہ خوانی کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، اپنی تمام تعلیمات ہے مظلوموں کی حمایت کرنا ہمارا دین ہے۔ یہ آج ہم اور آپ یہی تو پیام دے رہے ہیں فرش عزا پہ آ کر کہ دنیا والوں، بہترین دین ہمارے پاس ہے، بہترین کتاب ہمارے پاس ہے، بہترین امام ہمارے پاس ہیں، بہترین مذہب مسلمان ہیں، تو ہمارے قرآن کو تم پڑھ لو۔ یہ قرآن ہم مسلمانوں کی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ قرآن صرف ہم مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ قرآن سب کے لیے، پوری عالم بشریت کے لیے ہے۔ قرآن پوری عالم بشریت کے لیے ہے۔ نبی تمام کائنات کے انسانوں کے لیے نبی ہیں، امام پورے عالم بشریت کے لیے امام ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں نے صرف سنبھال رکھا ہے۔ تم قرآن پڑھ لو، اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لو، تم نبی کی سیرت کو پڑھ لو، اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لو۔ یہ پیام ہم اور آپ یہاں سے، ان عزا خانوں سے یہی تو دے رہے ہیں کہ اس دین کو ہم نے صرف سنبھال رکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کا پوری عالم بشریت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم نے خدا کی اس عظیم نعمت کو سنبھال رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا ہم اور آپ بیداری ہے کہ اس پیام کو جو پوری کائنات کے لیے ہیں، قرآن ہم سب کا تو نہیں ہے، صرف ہم مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، پورے عالم بشریت کے لیے خدا نے قرآن دی ہے، تو قرآن پہنچایا جائے، قرآن آج غیروں کو پہنچایا جائے۔ جاؤ قرآن کو پڑھو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ پیغمبر پورے عالم بشریت کے لیے نبی بنا کے بھیجے ہیں، امام کو پورے عالم بشریت کے لیے امام بنا کے بھیجے ہیں۔ اس کو صرف خاص مت کرو، اس کو اپنے سے محدود مت کرو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ اور ہم دیکھیں کہ جامعے میں اصلاح کی ضرورت ہے، جامعے کو صلح و صفا کی ضرورت ہے، امن و امان کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ پوری کائنات، پوری یہ جہان جو ہے پوری فساد اور بد اخلاقیوں، بدعنوانیوں میں غرق ہیں، تو اس میں ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ نبی کے کردار پر عمل کریں، انبیاء کے کردار پر عمل کریں، اولیاء کے کردار پر عمل کریں۔ ہمارے اولیاء کے کردار کیا ہیں؟ ہمارا اولیاء، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں بہت سے ایسے صوفی اور اولیاء آئے ہیں جنہوں نے یہ پیام دیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے اپنے کسی رفیق سے کہا، دیکھو لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ سیدھوں کے ساتھ سیدھے، ٹیڑھوں کے ساتھ ٹیڑھے، لیکن ہمارے اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ سیدھوں کے ساتھ بھی سیدھا اور ٹیڑھوں کے ساتھ بھی سیدھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا پیام ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی کانٹا بچھائے تو تم کانٹا مت بچھاؤ، اگر تم نے بھی کانٹا بچھانا شروع کر دیا تو کانٹے ہو جائیں گے اور چلنا دشوار ہو جائے گا، نہ تمہارے لیے اور میرے لیے۔ اگر کوئی کانٹا بچھائے تم پھول بچھاؤ، جب پھول بچھیں گے تو محبت ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا پیام ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی بہت سے دانشور گزرے ہیں۔ سوامی پرکاش بہت بڑے دانشمند ہیں اپنے ہندوستان کے، انہوں نے آل انڈیا پیام انسانیت کے اس کانفرنس میں شرکت کر کے پورے عالم میں بشریت کو للکارتے ہوئے کہا اس کانفرنس سے کہ دیکھو یہ ہندوستان ہمارا ملک، اس میں ہم ہندو بھی،
مسلمان بھی سالوں سال سے رہ رہے ہیں. یہ ہمارا وطن ہے اور وطن میں انسان کو خوف محسوس نہیں ہوتا. یہ ایک ہندو دانشمند کا جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے اس ہندوستان میں ایسے عظیم الشان لوگ بھی رہ رہے ہیں. یہ آج کے انسان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہمارا ملک، یہ اس میں ہم ہزاروں سال سے ہندو مسلمان آپس میں رہ رہے ہیں. اس وطن میں یہ ہمارا گھر ہے، اس میں ہمیں خوف محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس ہندوستان سے نہ مسلمان کو الگ کر سکتے ہو، نہ ہندوؤں کو الگ کر سکتے ہو، نہ دوسرے مذہب کے پیروکاروں کو الگ کر سکتے ہو. اور ہم سارے اہل وطن کو مل جل کر اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وحدت، ہم سب پہلے بھی متحد تھے، اب بھی متحد ہیں اور ہمیشہ بھی متحد رہیں گے. یہ پیام ہے ہمارے ہندو سوامی پرکاش، جنہوں نے پورے عالم بشریت کو خطاب کر کے کہا ہندوستان ملک ہم سب کا ہے، کسی ایک سے مخصوص کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح مولانا ابو الحسن ندوی بہت بڑے مفکر گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک دفعہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، میرا دوست ڈاکٹر تھا، اچانک راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا. کسی عورت کو انہوں نے مار دی، وہ بے ہوش ہو گئی. ڈاکٹر ساتھ میں تھے، انہوں نے ہوش میں لائے، پورا گاؤں جمع ہوا. اب ان سے لڑنے لگے، بحث کرنے لگے. لیکن اس بیچ میں ایک استاد آیا. آنے کے بعد سب کو روکا، کہا ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کوئی کچھ نہیں کرے گا، ہاں ان کو جانے دو. تو ان میں کسی نے کہا آپ ہندو ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں. یہ ابو الحسن ندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہندو ہیں، آپ ہندو ہو، یہ مسلمان ہیں، کیوں آپ ان کی حمایت کر رہے ہو؟ تو وہ ہندو ماسٹر کہتا ہے ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے، انسان تو ہے. آج کے اس ماحول میں، ہمارے اس ہندوستان میں اس پیام کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے کہ لوگ انسان کی نیت سے دیکھیں، لوگ انسانیت کی نگاہ سے دیکھیں. مذہب کے نام پہ جھگڑا نہ کریں. مذہب آپ کو بچا رہا ہے، وہ بھی ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ لڑو نہیں. یہی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس کسی نے قینچی لایا، کہا حضرت یہ آپ کے پاس ہم نے ہدیہ لایا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے قینچی کی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑا تعجب ہوا، لانے والا ہدیہ لائے حضرت کو اور حضرت کہہ رہے مجھے قینچی کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت نے حضرت سے پوچھا حضرت کیوں آپ کو قینچی کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا میرا کام کاٹنے اور پھاڑنے کا نہیں ہے، میرا کام جوڑنے اور ملانے کا ہے، لہٰذا مجھے قینچی کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہاں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں. اے کاش اگر تم میرے لیے لے آتے ہو سوئی و دھاگا لے آتے. آج ہم اور آپ کو قینچی بننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں سوئی بننے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ملائیں، جوڑیں. لہذا عزیزان گرامی، اور اس دور میں بالخصوص بس زحمت تمام آپ لوگوں کی، اس دور میں جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں، اس فرش اعضاء سے جوڑنے کی باتیں کی جائیں. گلی میں رہتے تھے، نماز پڑھنے جب جاتے تھے تو گلی کا ایک بدماش تھا. سب لوگ انہیں نہ سلام کرتے تھے، اگنور کرتے تھے، انہیں دور کیا کرتے تھے. وہ آیت اللہ انہیں سلام کرتے تھے، ہاتھ دیتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے. یہ روال اس آیت اللہ کا اس بدماش کے ساتھ یا بد اخلاق کے ساتھ یا گمراہ کے ساتھ ہم کہیں، یہ رویہ رہا ان کا. کچھ دن کے بعد یہ شخص سوچنے لگا لوگ مجھے دور بھگاتے ہیں، یہ مجھے پاس بلاتے ہیں. لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، یہ مجھے سلام کرتے ہیں. لوگ مجھے بد دعا دیتے ہیں، یہ مجھے دعا دیتے ہیں. ایک دن ان کو ذہن میں آیا کہ آخر جا کے آیت اللہ سے پوچھ لوں کہ اگر میں بھی اچھا بننا چاہوں، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہوں. عجیب ہے، اس کے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا، صرف یہ آیا کہ میں بھی اگر آپ کی طرح بن جاؤں تو کیا کروں. وہ اس عالم دین کے پاس آیا، کہا لوگ مجھے اگنور کرتے ہیں، آپ مجھے پاس بلاتے ہو. لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، آپ مجھے سلام کرتے ہو. لوگ مجھے بد دعا دیتے ہیں، آپ مجھے بد دعا دیتے ہو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی طرح بننا چاہوں تو کیا کروں. وہ عالم دین بتاتے ہیں دیکھو تم نماز پڑھ لینا. وہ کہتا ہے سرکار
میں نماز تو پڑھ لوں گا لیکن میری آنکھ کھلتی نہیں، میں سو جاؤں گا تو میری آنکھ کھلے گی نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ وہ عالم کہتا ہے کہ آنکھ کھلوانا میری ذمہ داری ہے، تم نیت تو کر لو، تم بدلنے کی نیت تو کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے آج آپ کی طرح بنوں گا۔ وہ شخص سو جاتا ہے، اب نہیں پتا اس آیت اللہ نے کیا دعا کی، اذان فجر سے پہلے اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھولنے کے بعد وہ فوراً گلی میں آیا، آیت اللہ نماز کے لیے آ رہے تھے، آیت اللہ کے ساتھ مسجد میں گئے، وہ جتنے لوگوں نے ان کو نہ سلام کرنا گوارا تھا، اس کو بد دعائیں دیتی، وہ آج دیکھا کہ یہ آج آیت اللہ کے ساتھ صف اول میں کھڑا ہے۔ دعائیں بد دعا دینے والے، سلام نہ کرنے والے، برے بلا کہنے والے آج مسجد میں دیر سے پہنچائے، اور یہ جو سب نے ان کو اگنور کیا تھا یہ صف اول میں کھڑا ہے۔ آج کے سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں جوانوں، ہم اور آپ کو ایسے بننے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو سہارا دیں۔ آپ اور ہم کتنے کو عزا خانے تک لا سکتے ہیں، آپ اور ہم کتنے کو فرش عزا تک لا سکتے ہیں، یہ آج ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو اس میں ہے گرتوں کو تھام لے ساقی۔ گمراہ کو آپ ہادی بنائیں، یا علامہ اقبال کا پیام ہے نا کہ گمراہ کو آپ راستہ دکھائیں، یہ کمال ہے، بے دینوں کو دیندار بنائیں، یہ کمال ہے۔ یہی تو عاشورہ تھا، یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین کا کردار ہے۔ آخری وقت تک یہ سوچتے رہے یہ یزیدی آ جائیں، یہ عمر سعد ہدایت پہ آ جائیں، یہ شمر ہدایت پہ آ جائیں۔ ہم اور آپ اپنے عزاداروں کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنے انجمنوں کے دوستوں کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنے ماں بہنوں کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں لا رہے ہیں۔ جس امام حسین نے اپنے خون کے دشمنوں کے لیے یہ سوچا کہ یہ بھی ہدایت پہ آ جائیں، شب عاشور کی مہلت حر جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ ابھی میرا ایک سپاہی آیا نہیں ہے، ابھی اس دشمنوں میں بھی ایک ہے جو پلٹ کے آ سکتا ہے۔ اچھا، حر بہت بڑا گنہگار ہے۔ حر وہ ہے جس نے امام حسین کو کربلا میں لایا ہے، حر وہ ہے جس نے امام حسین پر پانی بند کروایا ہے، حر وہ ہے کہ جو شب عاشور جب حملہ کرنے اس میٹنگ میں شامل ہے۔ حر بڑا مجرم ہے، خولی کو، عمر سعد کو، شمر کو، تمام جلادوں کو بلانے والا حر ہے، اتنا بڑا مجرم ہے حر۔ لیکن امام حسین کو اب بھی بھروسہ ہے یہ پلٹ کے آئے گا، اتنی تاریکی میں ہو لیکن پھر بھی یہ ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ لہٰذا امام حسین نے شب عاشور کی مہلت مانگی۔ فرش اعضا پر آنے والوں اپنا فخر کرو، اس فرش اعضا پر آنے کے بعد بہت سے لوگ گزر جاتے ہیں۔ ہمارے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار شخص فرش اعضا پر آئے اور فرش اعضا پر آنے کے بعد روئے اور رونے کے بعد چلا جائے، اب اسے اس نگاہ سے مت دیکھو، اب اسے گنہگار مت کہو۔ یہ